बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप इंतकाम लेने पे आते हैं, तो फिर आप गलतियां करते हैं, फिर आप ब्लंडर्स करते हैं, ऐसे ब्लंडर्स जिसमें आप दोस्त या दुश्मन की तफरीक भूल जाते हैं। एक ऐसा ही ब्लंडर आज इस्लामाबाद से हो गया है। अब देखिए, काजी फायज ईसा साहब की अदालत से एक फैसला सुनाया जाता है। उस फैसले में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम जय्यद सहाफी, पाकिस्तान के तमाम जय्यद वकला ये कहते हैं कि ये एक काला फैसला है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत की खिदमत नहीं करेगा, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं करेगा, ये पाकिस्तान में सियासी जमहूरी निजाम का कत्ल करेगा, ये सियासी जमातों को जिबा करने के मुतरादिफ है, जो आपने सिर्फ इमरान खान के उसको काउंटर करने के लिए सारा कुछ किया। अब उसके ऊपर होता क्या है? उसके ऊपर होता यह है कि गुस्सा आ जाता है। एक तो देखिए, ये जो मुनसिफ होते हैं ना, मुनसिफ में गुस्सा या इंतकाम या लड़ाई नहीं होती। उसका काम सिर्फ इंसाफ देना होता है, उसका काम दुश्मन को भी इंसाफ देना होता है। इमरान खान ने उस दिन कुरान की उस आयत का हवाला दिया था कि दुश्मनी में उस हद तक न चले जाओ कि तुम अपने दुश्मनों से भी इंसाफ न कर सको। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक हद मुकर्रर रखनी है। अब उसके ऊपर हुआ क्या कि हुकूमत ने फौरी तौर पे कहा कि हम GIT बनाते हैं। क्या जस्टिस बंदयाल के खिलाफ PDM की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं दिया था? क्या जजेस का गेट ब्लॉक नहीं किया गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीरें नहीं की गई थी? क्या सरगोदा जलसे में मरियम नवाज ने हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें जलसे में नहीं लहराई थी? क्या ट्रकों वाला नहीं कहा था? आज दाद दें जस्टिस उमर अता बंदयाल को, दाद दें जस्टिस एजाजुल एहसन को, दाद दें जस्टिस मुनीब अख्तर को, दाद दें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को कि उनका इतना बड़ा जिगरा था कि उन्होंने इन सब चीजों को बर्दाश्त किया। अब GIT बनाई गई। ये वही GIT है जिसके मुतालिक काजी फायज ईसा साहब कहा करते थे ये तो मैंने सिर्फ दहशतगर्दी के केसेस के अंदर सुनी थी। उस GIT की बुनियाद के ऊपर अगली खबर सुन लीजिए। उस GIT में इंटेलिजेंस इदारों के जो सरबराहान है, जाहिर है वो भी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी के अलावा दीगर शख्सियात को जो है वो शामिल किया गया। अब उनको शामिल करने के बाद किया क्या गया? उसके बाद किया है कि इस वक्त राइट नाउ जो GIT के सरबराह है इसहाक जहांगीरी, उनको DG FIA तैनात कर दिया गया है। वो पहले एडिशनल DG साइबर क्राइम के तौर पे काम कर रहे थे। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले किया क्या? अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने किया ये है कि जनाब उन्होंने कोई तकरीबन 3 या 4 दर्जन के करीब पाकिस्तान के अंदर जो सहाफी हैं अक्रॉस द बोर्ड, उनको उसमें उनके नाम शामिल किए हैं। और उसमें कौन कौन से नाम है? उसमें असद अली तूर को FIA ने नोटिस जारी कर दिया है, पारस जहांजेब को कर दिया है, इकरारुल हसन को कर दिया है, सिद्दीक जान को कर दिया है। वो मतीउल्लाह जान जो हलफ उठाने वाले दिन काजी साहब के आने से लेके उनके दफ्तर तक जाने तक उनकी वीडियोस बना रहे थे, जिन्होंने दिफा किया जब काजी साहब पे मुश्किल वक्त था, जब उस वक्त की ताकतवरों ने उनके खिलाफ वो लेके आए थे क्या कहते हैं कि वो रेफरेंस। लेकिन आज उस असद तूर को भी नोटिस हो गया है, आज मतीउल्लाह जान को भी नोटिस हो गया है, सैयद अकबर हुसैन का नाम है, दानिश कमर का नाम है, साकिब बशीर साहब का नाम है। साकिब बशीर साहब चंद मुतवाजन जर्नलिस्ट के अंदर शामिल है, क्रेडिबल है। इख्तलाफ है, देखिए आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, आप मेरे नजरिए से मेरी सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आप क्रेडिबल हैं, आपका काम का स्टाइल ठीक है, तो मुझे मानना चाहिए कि आप जो है वो प्रिंसिपल मैन है। लेकिन यहाँ पे हर किसी का, अच्छा उसको छोड़े, उसके बाद सज्जाद अली खान है, सईद हैदर रजा मेहदी है, शाहीन सबाई है, सिरल अलमेडा जैसे नाम है, रिजवान अहमद खान है, गिलजई हमारे दोस्त बड़े अच्छे यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट है, उनका नाम है, अदील राजा का नाम है, रियाजुल हक साहब का नाम है, साबिर शाकिर का नाम है, सैयद ईसा नकवी जैसे यंग बंदे का नाम है। और उसके बाद फहीम अख्तर बड़े उनकी वो है कमांड है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उनका नाम है, साकिब हुसैन का नाम है, सुहेल रशीद का नाम है, नासिर महमूद का नाम है, एहतशाम नसीर का नाम है, सिप्तान रजा, शिराज अफजल, मोहम्मद अफजल बेला, नसीर किदवी, जिब्रान नासिर का नाम है, चले और तो और छोड़े, तैयब इजाज का नाम है, अनीला मुनीर का नाम है, जिशान अली, हाफिज शाकिर महमूद, अयाज अहमद, तारिक नतीन हमारे भाई हैं, उनका नाम है, सलमान सिंगर का नाम है, अजहर मिश्रानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया को और बड़े एक्टिव किस्म के एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है। उसके बाद अदनान जमील जैदी का नाम है, नहीं अदनान अमल जैदी का नाम है,
اور عمران ریاض بھائی کا نام ہے. عمران ریاض سے لگتا ہے کہ ایف آئی اے کو بڑا کوئی خاص پیار ہے, وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیزیں جاری کرتے رہتے ہیں. اور یا مقبول جان کا نام ہے, اور زاہد قیوم وڑائچ کا نام ہے, عارف حمید بھٹی صاحب کا نام ہے, نظر احمد چوہان کا نام ہے, فضل جاوید, محمد اکرم سارا تصیر اور متین حسنین کا نام ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پہ صورتحال کس سمت میں جا رہی ہے اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ ڈنڈا اٹھانے سے, آوازیں بند کر دینے سے, دیکھیں قبرستانوں کے اندر آوازیں اچھی لگتی ہیں, یہ کام نہ کریں. یہ کام آپ کریں گے تو یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی. آج اس حوالے سے عمران خان دیکھیں, عمران خان کے لیے کیا, عمران خان کے تو ہاتھ آپ نے نبض دے دی ہے. عمران خان تو کہے گا, دیکھو جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو جسٹس منیر صاحب کو بھی غصہ نہیں آیا ہوگا جتنا جسٹس منیر صاحب کے وارث کو غصہ آ گیا ہے. اور یہ بات آج ایوان صدر کا کھلاڑی, دیکھیں آپ موقع دے رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قبرستان تو نہیں ہے نا یہاں پہ اختلافی آواز. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بدتمیزی کریں, کسی کی تصدیق یا تزدیل کریں. اختلاف رائے ہونا چاہیے, خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے, کریٹو وے کے اندر ہونا چاہیے. آج تو ایوان صدر کا کھلاڑی بھی محاذ سنبھال کے یہی بات کر رہا ہے. ہمارے گھر سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں. سہیل وڑائچ جیسے لوگ, کل انہوں نے اپنے پی ٹی ماسٹر کا جو آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ کب تک ڈنڈے کے زور پہ چیزوں کو کریں گے, محبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, ڈنڈے سے چیزیں نہیں چلتی. اس سے اگلی بات جو ہے وہ آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, ایوان صدر سے متعلق ہے. صدر عارف الوی کہتے ہیں کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے, قاضی کا کام قانون پر عمل کرانا ہے. قرآن میں ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے, آپ کی کیا لیگیسی ہوگی, آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے دور میں صحافیوں کو ٹانگ دیا گیا, آپ نے صحافیوں کو ایف آئی اے کے ذریعے ذلیل و خوار کیا, آپ اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے. لوگ یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے پھر وہی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں آزادی صحافت. اب آپ کو سمجھ آئی عمران خان کے دور میں آزادی صحافت کیسی تھی, جسٹس بندیال کے دور میں آزادی صحافت کیسی تھی. آپ گن گاتے رہے. وہ جو کہتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے, ان کو مبارک ہو, ظالموں قاضی آ گیا ہے, اور قاضی کے دور میں قانون کا ہاتھ آپ کے گریبانوں تک آ گیا ہے, آپ کی چادر چار دیواری تک آ گیا ہے. اب بھگتے ہیں اس چیز کو. اب یہ ساری باتیں ہیں. اور دوسری جانب جو نواز شریف ہیں وہ آج دیکھیں ایک انصاف قانون ان کے لیے, وہ کہہ رہے تھے جی ہم نہ بھی جیتے, ہماری نہ بھی حکومت آئی, ہم اپوزیشن میں بیٹھے تو تحریک انصاف کے لیے کی طرح کام نہیں کریں گے. پھر فرما رہے تھے کہ ہم نے غلطی کر دی جناب, کہ ہم جو ہے وہ جب مجھے فضل الرحمان نے کہا تھا تو مجھے فضل الرحمان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لینی چاہیے تھی, اور عمران خان کو حکومت نہیں بنا کے دینی چاہیے تھی, تاکہ نہ بجتا بانس اور نہ بجتا بانس نہ بجتی بانسری. بات یہ نہیں ہے. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو آپ کر لینا. اب آپ کو سپورٹ ہے ہر چیز کی, آئین کی, قانون کی, طاقت کی, لیکن آپ سے عمران خان کا نہیں. اب آپ وہ کیا فرما رہے ہیں, جی ہم کیا کریں گے, ہم 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ فراہم کریں گے. ہم یہ تو عمران خان کی آپ کاپی کر رہے ہیں. آرٹیکل 62-63 کو اس کے کریں گے, اس کے اصلی حالت میں بحال. ہم نیب کا خاتمہ کریں گے. اور بھائی نیب کا خاتمہ کیسے کریں گے, آپ انتقام لیں گے. اس وقت آپ سے جو اختلاف کر رہا ہے, آپ کی پارٹی کا ہو, پولیس اس کے گھر جاتی ہے, آپ کا مخالف ہو, آپ اس کو سانس نہیں لینے دیتے. نواز شریف اور نون لیگ 90 کی دہائی سے نہیں نکل پائی. آج مجھے دعوت تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آپ آئیں, اور ہمارا منشور والی تقریب میں, اور پھر نواز شریف کی ملاقات بھی تھی, لیکن ظاہر ہے میں کسی ذاتی کام کی وجہ سے وہاں پہ موجود لاہور میں نہیں تھا, تو میری ان سے ملاقات آج نہیں ہو سکی, ورنہ میں ان کے سامنے یہ سوال جو ہے وہ ضرور رکھتا. اب دوسری جانب آپ یہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کو لے کے کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے چیزیں بند کی جا رہی ہیں, لیکن کیا اس سے پاکستان کے اندر جو ذل الہی کی آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے, اس سے کوئی آپ کے حق میں چیزیں چلی جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں چلی جائیں گی. آج مریم نواز ایبٹ آباد جا رہی ہیں, شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں پہ پنڈی کے اندر جلسے کر رہے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں آپ کو کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اس لیے کہ فی الحال گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جو مرضی کریں, صحافیوں کو یا مختلف لوگوں کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کریں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں قاضی صاحب کو اور سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے. اس دن آزادی اظہار رائے کے اوپر جو آپ اس فورم کے اوپر, یا اس کیا کہتے ہیں کہ سیمینار میں گئے ہوئے تھے جسٹس اطہر من اللہ نے, جہاں پہ وہ باتیں کی کہ دیکھیے
ہم 75 سال میں سچ کو چھپاتے چھپاتے یہاں تک پہنچ گئے. ان کے مطابق اس وقت آوازوں کو دبایا نہ جاتا, سچ کو چھپایا نہ جاتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. آج صورتحال یہ ہے, ججز کو استعفے دلوائے جا رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے تھے جی عمران ریاض صدیق جان فلاں فلاں جو ہے یہ عمران خان کی یہ صحافی نہیں ہے. عمران خان اسد طور تو عمران خان کے ساتھ نہیں تھا نا, متی اللہ جان تو اسد عمران خان کے ساتھ نہیں تھا. یہ تو وہ لوگ تھے جو کم از کم عمران خان کے ناقد تھے. یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے گن گاتے تھے. یہ تو بتاتے تھے ذرا قاضی کا دور آنے دو کیا ہوگا. اور اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اللہ کا صرف نام رہنا اس دنیا میں, باقی سب چیزیں جو ہیں وہ وقتی ہیں, سب چیزیں ٹیمپریری ہیں. اللہ اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس اللہ کا جو قانون اور اللہ کا نام جو ہے وہ پرماننٹ چیز ہے. ہم جب طاقت میں اختیار میں کسی بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوگا, جیلوں میں ڈال دیں گے لوگوں کو, پھانسی کے پھندے پہنا دیں گے. وہ جن کو پھانسی کے پھندے پہنائے گئے نا وہ آج بھی ان کے نام لیوائیں, آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن پھانسی کے پھندے پہنانے والوں کے جنازوں کے اوپر کیا ہوا آپ کو وہ بھی پتا ہے. وہ پھانسی کے پھندے پہنانے والے جو تھے آج ان کا کوئی نام لیوا ہے, ان کے ساتھ کوئی نام لے رہا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. تو یہ کوئی آج کی ریت نہیں ہے, یہ پرانی ریت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جسٹس منیر جیسے ہوں گے, لیکن ہم تنقید برداشت نہیں کریں گے. جناب یہ جسٹس منیر والے فیصلے, ابھی تو مورخ کا قلم چلنا ہے, ابھی تو تاریخ میں آپ کا کردار کا تعین ہونا ہے, بہت کچھ ہونا ہے. تو اب یہ آپ کا اقتدار اختیار یا میرا یا کسی کا یہ وقتی ہوتا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. پھر لوگ کہتے ہیں ثاقب نثار سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا, اسی لیے نہیں ملاتا. تو اس لیے ہمیں سب کو خیال کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا